کرواتی ہے، دلوں کو تڑپاتی ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی بھی ہیں، اور یہ خواجہ حسن بصری وہ ہیں جو حضرت علی کے دور میں حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضرت خواجہ حسن بصری رہے، پرورش پائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک عورت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر آئی، عرض کی حضور والا اے اللہ کے پیارے ولی، صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی اولاد سے بھی محروم نہیں ہوں، ایک بیٹی اور وہ بھی اس دنیا سے انتقال کر گئی، وہی ایک سہارا تھا میرا، وہی میرے گھر کی ایک رونق تھی، وہ بیٹی بھی اس دنیا سے چل بسی، اب کوئی سہارا نہیں، لیکن دل میں ایک طلب ہے، دل میں ایک آرزو ہے، اے اللہ کے پیارے، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے محبوب کے صحابی، میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ میں اس اپنی بیٹی کو خواب کے اندر اس کا دیدار کر لوں، اس کے حالات دیکھ لوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، گھر چلی جاؤ اور گھر جا کے نماز تو پڑھتی ہوگی، عرض کی حضور والا بالکل 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں۔ فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھ چکو تو 4 رکعت نماز نفل پڑھ لینا، اور وہ 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب کے ساتھ پڑھنا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورہ مبارکہ ان 4 رکعات میں اس کی تلاوت کرنا، اور نوافل پڑھنے کے بعد اللہ کے اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی ہوئی سو جانا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے حبیب کے درود کی برکت سے تجھے بیٹی کا دیدار ہو جائے گا۔ اب اللہ والے لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، یقین والے لوگ تھے، یقین رکھتے تھے، بڑوں کی بات کو مانتے تھے، بڑوں کی بات جن کے اندر اتر جاتی تھی۔ آج کا ماحول تھوڑا ہے کہ آج 10 آدمیوں کو پوچھنے کے بعد بھی پھر بھی یقین نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں کی بے شمار کرامات دیکھنے کے بعد پھر بھی یقین نہیں آتا، سب کچھ حل ہونے کے بعد بھی پھر بھی یقین نہیں آتا، اور پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ناپنے کے لیے پیمانہ جیب میں رکھا ہوتا ہے کہ حضور کی اتنی شان ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھانا۔ اور چلی گئی گھر، نماز عشاء ادا کی، ادا کرنے کے بعد خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے ان قوانین کے اوپر، بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق 4 رکعت نماز نفل بھی ادا کر دی گئی، اور کرنے کے بعد نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیے، اور پھر درود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی یہ وظیفہ کرتی ہوئی سو جاتی ہے۔ جب سو گئی رات کو خواب میں بیٹی کا دیدار ہوا، بیٹی کو دیکھتی ہے، اور دیکھا بیٹی کو کہ بیٹی بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہے، اور عذاب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کو بھی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، ہاتھوں کو بھی جکڑا ہوا ہے، ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر۔ پہلے تو دیدار نہیں تھا، چلو
وقت گزر رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی بیٹی کو دیکھ لوں گی خواب میں، ہو سکتا ہے اچھی حالت میں ہو قبر میں، لیکن آج جب دیکھا تو اور پریشان ہو گئی، بڑی رنجیدہ ہوئی، دل ٹوٹ گیا بالکل کہ ایک ہی بیٹی تھی اور یہ عذاب اس کو۔ صبح اٹھی، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی، عرض کی حضور والا آپ نے بتایا ہوا طریقہ استعمال کیا میں نے، نماز عشاء کے بعد نوافل بھی اچھی طرح ادا کر لیے، اور جو طریقہ آپ نے بتایا اس کے مطابق درود بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر میں نے خوب پڑھ لیا محبت کے ساتھ۔ بیٹی کو دیکھا، لیکن بیٹی تو بڑے عذاب میں مبتلا ہے، بڑی پریشان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہیں۔ اللہ کے پیارے نے بتایا، حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا چلی جاؤ کوئی صدقہ کرو، بیٹی کے نام سے کچھ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کر دو، کچھ دے دو اس کی راہ میں، اور دعا کرو اور نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عذاب سے رہائی دے دے گا۔ چلی جاتی ہیں، جا کر کے صدقہ کیا، دعائیں بھی کی ہوں گی غالباً۔ کچھ عرصے کے بعد خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو سوئے، اور جب رات کو سویا تو آپ نے دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، اور ایک تخت، بڑا خوبصورت تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت کے اوپر وہ تخت سب سے الگ تھلگ ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ، اس کی شایان شان اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ دیکھا کہ اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے، اور اس نے سلام کیا خواجہ حسن بصری کو، اور پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا اس لڑکی نے کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں نے آپ سے میرے حالات آپ کے سامنے شیئر کیے تھے، اور پہلے میرے لیے دعا کروائی تھی دیدار کے لیے، اور پھر جب میرے حالات اس نے دیکھے اور آپ کو بتائے، آپ کے سامنے شیئر کیے، میری والدہ بڑی پریشان تھی۔ تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ بیٹی، جو تیری والدہ نے جو حالات تیرے بتائے تھے وہ تو عجیب حالات بتا رہی تھی، اور تم تو ماشاءاللہ بڑے عمدہ حالات میں ہو، اللہ نے یہ شرف کیسے عطا فرما دیا؟ تو قربان جاؤ، آخری بات اور اس روایت کی، اس موضوع کی یہ آخری بات جو دل میں بٹھانے کی بات ہے پیارو۔ بیٹی نے عرض کیا اس لڑکی نے خواجہ حسن بصری سے کہ واقعہ میری ماں نے جو آپ کے سامنے حالت بیان کی تھی، میں بڑی اسی حالت میں تھی جو میری حالت میری ماں نے، میری والدہ نے بیان کی تھی، لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ کے محبوب کا ایک غلام، ایک شخص کا اس قبرستان جس میں دفن تھی، اس قبرستان کے قریب سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اور اس اللہ والے نے اس قبرستان میں کھڑے ہو کر کے پہلے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کچھ درود پڑھ کر کے ان قبرستان والوں کو اس کا تحفہ پیش کر دیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے 60-70 وہ لوگ جن کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود کی برکت سے سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا ہے اس درود پاک کی برکت سے، فضیلت سے۔ تو پتہ یہ چلا، ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی پڑھ لیں ذرا بلند آواز سے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو پتہ چلا پیارو کہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ ادھر بندہ زبان سے اللہ کے حبیب کے اوپر درود پڑھے اور رب تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے درود کو قبول فرما لیتا ہے. اور فرمایا کہ جو جتنی عقیدت سے جب بندہ ایک مرتبہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کم درجہ جو جتنا یعنی بالکل لاغر ہو کر کے یعنی بالکل مرے ہوئے ذہن سے بھی پڑھے گا پھر بھی پروردگار عالم اس کو اپنے حبیب کے وسیلے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور فوراً اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات اس کے بہشت میں بلند فرما دیتا ہے. اور جو جتنی عقیدت سے پڑھتا ہے فرمایا کہ 700 گناہ تک اس کو ثواب سے مالا مال کر دیا جاتا ہے جتنی عقیدت کا اس کا درود ہوگا. فرمایا نا کہ دنیا کے اندر جو جتنا علماء کے قریب ہوگا قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اللہ کے بھی اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. جو دنیا کے اندر اللہ کے محبوب کے قریب ہوگا اس کے اوپر خوب درود کی برسات کی ہوگی درود پڑا ہوگا تو قیامت کے دن وہ حضور کے اتنا ہی قریب ہوگا قیامت کے دن. تو پیارو یاد رکھو درود کی کثرت کیا کرو درود پڑھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے ایک شخص تھا اس کا خالی یہ وظیفہ تھا پہلے بادشاہ رہا. بادشاہت تو چند دنوں کی ہوتی ہے نا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تخت کے اوپر آپ جا رہے تھے اور آپ پرندے آپ کے اوپر سایہ کر رہے تھے انسان اور جنات آپ پر آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عابد شخص نے بنی اسرائیل کے عابد شخص نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے عظیم ملک عطا فرمایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میری جو سلطنت ہے نا یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار تسبیح پڑھنے میں میری یہ ساری سلطنت ختم. یعنی ادھر محمد عربی کے غلام اگر ایک مرتبہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دے تو یہ میری ساری سلطنت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یعنی کتنا بڑا وظیفہ بتایا کہ یہ ساری میری سلطنت ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر میری یہ ساری سلطنت سبحان اللہ اس سے بہت کمال درجے کا بہتر ہے. تو پیارو یاد رکھو جتنا اللہ کے حبیب کے قریب ہو جتنے اللہ کے